میں درس شروع کرتا ہوں، نئے آنے والوں کو کوئی ایڈ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نظم قرآنی کی مختلف تقسیمات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بتایا کہ نظم یعنی کلمہ، اس کا معنی خواہ کلمہ ہو خواہ کلام، اس کا معنی اگر صیغے سے ہی ظاہر ہو تو پھر اس کی تفصیل ظاہر نص مفسر محکم، اور اگر پوشیدگی ہو تو پھر اس کی بھی قسمیں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہے نا۔ اب خفا اگر صیغے کی وجہ سے ہے تو کچھ اور بات، کچھ قسمیں ہیں، اور غیر صیغہ کی وجہ سے ہے تو کچھ اور قسمیں۔ تو اسی میں مشترک، مؤول، مجمل، متشابہ، یہ سب قسمیں آئی ہیں۔ اس میں مجمل کے لیے متکلم کی طرف سے بیان ضروری ہے نا، اور اگر بیان نہیں ہوا تو پھر وہی اجمال ہے۔ اور پہلے بتایا تھا کہ تعویل کا احتمال ہو، جو کہ ظاہر میں ہوتا ہے، تو اس لیے تعویل کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تعویل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب متشابہات کا ذکر آیا تھا تو وہاں بھی تعویل کی بات آئی تھی کہ جو ظاہری معنی ہے اس سے پھیر دینے کو تعویل کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جب یہ بات یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ چند اور اصطلاحات کا بیان ضروری ہے، لہذا فرمایا وہاں ہونا فصول ثلاثہ للتعویل والاجمال والبیان۔ تو تین فصلیں یہاں پر، مختلف تین فصلیں پیش کریں گے جن میں تفصیلی بیان ہوگا تعویل اور اجمال اور بیان کا۔ تعویل کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلق مباحث، اجمال کہاں کہاں ہے اس سے متعلق مباحث، اور بیان کی کیا کیا صورتیں اس سے متعلق مباحث۔ تو پہلی فصل جو ہے وہ تعویل سے متعلق، الفصل الاول التعویل، تعویل سے متعلق ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں التعویل منہ قریب فیترجح المرجوح بمرجح ما ومنہ بعید فلا يصار الیہ الا بباعث قوی۔ تعویل اصل میں لوٹنا، پھیرنا، واپس آنا، رد کرنا، رجوع کرنا، یہی لغوی معنی ہے، معنی، ٹھیک ہے۔ کہ اصل مفہوم اور معنی یا اصل کسی چیز کی اصل کو چھوڑ کر کے غیر اصل کی طرف جانا، یہی نا رد ہے، رجوع ہے، واپس آنا، واپس کرنا، لوٹانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاحی مطلب معنی یہ ہے جو اس سے سمجھ میں آتا ہے، جو دو قسمیں کی انہوں نے، کہ ایک مرجوح معنی کو کسی وجہ سے ترجیح دے دینا، یعنی لفظ کا ایک ظاہری معنی ہو تو عام حالات میں ظاہری معنی ہی کو لیا جاتا ہے نا، لیکن غیر ظاہر کو لے لینا یہ تعبیر ہے۔ ظاہری معنی کے علاوہ ایسا معنی لینا جو کہ ظاہر نہیں ہے۔ الفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ
ایک لفظ کا ایک معنی وہ ہے جو راجح ہے، اور دوسرا معنی وہ ہے جو مرجوح۔ تو عمومی حالات میں آپ کون سا معنی لیں گے؟ راجح معنی نا، لیکن کسی وجہ سے آپ مرجوح کی طرف جانے پر مجبور ہیں، تو مرجوح معنی کو لینا یہی تعویل ہے۔ راجح سے مرجوح کی طرف پھیرنا، ظاہر سے غیر ظاہر کی طرف پھیرنا، اصل معنی سے غیر اصل کی طرف پھیرنا، اسی کو کیا کہیں گے؟ تعویل۔ تو تعویل کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید۔ تعویل قریب جو کہ سمجھ کے اعتبار سے آسان و قریب الی الفہم، اور بعید جو کہ سمجھ سے بعید ہے، دور ہے، ٹھیک ہے بن جاتی ہے لیکن بڑی مشکل سے، بہت دور کی بات ہے۔ تو تعویل قریب کہتے ہیں کہ مرجوح کسی بھی مرجح سے راجح ہو سکتا ہے، فَيَتَرَجَّحُ الْمَرْجُوحُ بِمُرَجِّحٍ مَا، کوئی نہ کوئی مرجح چاہیے، وَهُوَ الْقَرِینہ، اور وہ قرینہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دلیل بھی ہو سکتی ہے، کوئی روایت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا اصل معنی نہیں لینا ہے بلکہ مرجوح معنی لینا ہے، لیکن مرجوح معنی لینے کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کوئی مرجح ہونا چاہیے، ورنہ سب آیتوں اور حدیثوں کو آپ پھیرنے لگ جائیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تعویل بعید، فرمایا تعویل بعید کے بارے میں کہ اس کی طرف کسی مضبوط وجہ سے جایا جاتا ہے۔ بعید والی تعویل کب کرتے ہیں؟ جب کوئی بڑی وجہ ہو، باعث قوی ہونا چاہیے، وہ معنی بالکل فاسد ہو رہا ہے جو اصل معنی لے رہے ہیں آپ۔ ایک کلمہ آیا قرآن میں یا حدیث پاک میں، اور اس کا جو ظاہر معنی ہے، جو قریب معنی ہے، جو متبادل الفہم ہے، وہ کہیں بنتا ہی نہیں ہے، معنی فاسد ہو جا رہا ہے، خرابی لازم آ رہی ہے، اللہ اور رسول کی شان میں، اللہ کی شان میں اس کے شان کے خلاف بات کرنا لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی کوئی بہت مضبوط وجہ ہو تو پھر تعویل بعید کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن تعویل کی دو ہی صورت ہے، یا تو قریب یا بعید، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ فَيَتَرَجَّحُ بِهِ، تو تعویل بعید جو ہے یعنی مرجوح، باعث قوی سے بھی راجع ہو جاتا ہے، باعث قوی سے ہی راجع ہوگا۔ جو بعید والا معنی ہے تعویل بعید، وہ تعویل بعید کہاں چلے گی؟ تعویل بعید تو نہیں چلے گی نا، بہت دور کی تعویل ہے، بہت دور کا معنی ہے، لیکن کوئی بہت مضبوط وجہ ہو تو اس سے وہ تعویل بعید جو ہے دور والا معنی بھی راجع ہو جاتا ہے، وَيَنْسَاقُ إِلَى الذِّهْنِ، اور پھر ذہن کی طرف وہ بھی جاتا ہے، ذہن اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر دور والا معنی۔ اب جیسے مثال کے طور پر لفظ اسد بولتے ہیں، شیر ہے نا، تو تعویل کر دیا کہ اس سے مراد ہماری مجازی معنی ہے، نہیں، شیر مراد نہیں ہے، بہادر مراد ہے، زید۔ تو جب آپ کہیں گے رأیت اسدن، کہ میں نے شیر کو دیکھا، تو ظاہری معنی ہی مراد لینا چاہیے، کیا؟ وہی جنگل والا شیر، بلا وجہ میں تعویل کی ضرورت نہیں، مراد میں نے زید بہادر کو دیکھا، لیکن کوئی مسئلہ ہے اس میں، اگر یہ قریب تعویل، کوئی مسئلہ کہ ابھی ابھی تو میں نے شیر کو دیکھا، تو پوچھیں ارے ابھی تو یہیں بیٹھے تھے حضرت، کہاں سے شیر کو دیکھ لیا؟ ابھی ابھی تو میں شیر سے مل کے آ رہا ہوں۔ اگر میں کچھ اس طرح بولوں یا کوئی بولے تو سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہوگی نا، کہاں سے؟ ابھی زو سے تو، جنگل چڑیا گھر سے تو نہیں آ رہے ہیں ابھی، تو کہاں سے شیر کو دیکھ لیا؟ تو اب تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا بعید نہیں، تعویل قریب، اس سے مراد یہ ہے کہ بہادر شخص کو میں نے دیکھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلکا سا بھی قرینہ کافی ہے، وہی تو کہا۔ لیکن اگر کوئی دور والا معنی لیجئے جس کی طرف ذہن متبادر نہ ہو، ہیں، اور فرض کرنے کی مراد اس سے کوئی ایسا ہیولہ ہو
کوئی ایسا مجسمہ ہو جس کے اوپر شیر کی کھال چڑھا دی گئی ہو، ہیں؟ یا شیر بول کر کے بولا ہے شیر، اور مراد لیا شین عین را، شعر، تو کہاں دماغ جائے گا جب بولو کہ شیر دیکھا میں نے، تو اس کا مطلب کہ شعر دیکھا؟ کوئی اس طرح کی کوئی دور والا معنی جس کی طرف ذہن نہ جائے، تو وہ معنی تبھی مراد لے سکتے ہیں جبکہ اصل معنی لینے میں بڑی خرابی لازم آ رہی ہے، باعث قوی ہے، تو باعث قوی ہوگا تبھی جا کر کے وہ راجع ہو سکتا ہے اور ذہن اس کی طرف جائے گا، ورنہ ذہن نہیں جائے گا۔ چلیے اب ان کی مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے، لیکن مثالیں یہ پیش کریں گے امام شافعی کے اعتراضات اور ہماری طرف سے جوابات کے ضمن میں، ٹھیک ہے؟ تو تعویل کی دو قسمیں ہوئی، تعویل قریب اور تعویل بعید۔ اور قریب کا معنی جس کا سمجھنا آسان ہو، فہم سے قریب ہو، بعید کا معنی جو فہم سے دور ہو۔ تو تعویل قریب کی طرف جا سکتے ہیں کسی بھی مرجع کی بنیاد پہ، لیکن تعویل بعید کی طرف کسی بھی مرجع کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے، باعث قوی ہونا چاہیے۔ والشافعیۃ ثلثوا القسمۃ، انہوں نے 3 قسمیں کی ہیں، ہمارے نزدیک تو 2 ہی قسمیں ہیں نا، تعویل قریب اور تعویل بعید، انہوں نے تعویل کی 3 قسمیں کر دی ہیں، التعویل قریب و بعید و متعذر۔ تعویل قریب، تعویل بعید، یہ دونوں قسم ہو گئی، اور متعذر کی ایسا دور والا الگ والا معنی لینا جس کو بنانا مشکل ہو، وہ معنی جو ہے نا اس کا احتمال ہی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غیر معنی لے رہے ہیں مراد، اس کا احتمال ہے یا احتمال قریب ہے یا احتمال بعید ہے یا احتمال متعذر ہے۔ احتمال قریب ہے تو تعویل قریب ہے، احتمال بعید ہے تو تعویل بعید ہے، اور احتمال نہیں ہے تو تعویل متعذر ہے۔ شیر بول کر کے آپ نے بکری مراد لے لیا ہے، تو یہ تعویل جو ہے نا چلے گی، یہ نہ تو قریب ہے نہ بعید ہے، بلکہ کیا ہے؟ متعذر ہے۔ ولا یخفی ما فی، اس میں جو عیب ہے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ تعویل تو ہے ہی نہیں سرے سے، تعویل متعذر، یہ تعویل تو تعویل ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں وَهَلْ هَذَا إِلَّا كَقِسْمَةِ الْإِنسان، یہ تو بلکہ ایسی ہی ہے جیسے کہ انسان کی تقسیم آپ کریے رجل، مرأہ اور نقش منقوش کی طرف، کہ انسان کی 2 قسمیں ہیں، مرد اور عورت، لیکن کوئی کہے کہ نہیں نہیں انسان کی 3 قسمیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت اور ایک ہے کسی تختی پہ جو تصویر بنائی گئی ہے، وہ انسان کی جو تصویر چھپی ہے وہ، تو انسان مرد اور عورت اور وہ تصویر کہاں سے انسان ہو گیا؟ وہ تصویر تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کی تصویر ہے، انسان تو نہیں نا ہے، تو انسان کی قسم وہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ اس طرح سے کوئی تقسیم کرے گا تو یہ غلط ہے نا۔ تو وہی حال اس کا بھی ہے جو شافعیہ نے تعویل متعذر کو تعویل کی قسم قرار دیا، ٹھیک ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے تعویل کرنی شروع کر دی اشرف علی تھانوی کے اس جملے کی، ہے نا، کہ اس نے کہا کہ ختم پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، ہاں اگر بقول زید ہے تو سوال یہ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کل غیب مراد یا بعض غیب، اگر کل ہو تو یہ عقلاً نقلاً باطل، اور اگر بعض مراد ہو تو ایسا علم، ہے نا، میں حضور ہی کی کیا خصوصیت ہے۔ تو اب آگے بولنا شروع کیا اس نے، جو بری بات بولی اس نے، تو اب ایسا علم جو ہے کہہ دیا اس نے، تو اس کی تعویل کرنی شروع کر دی کہ ایسا سے مراد اتنا، اور کسی نے کہا ایسا سے مراد اتنا، کسی نے کہا اتنا سے مراد ایسا، تو ایسے جو ایسا سے مراد اگر ایسا لیں گے تب بھی کفر ہے، اور اتنا لیں گے تب بھی کفر ہے، دونوں صورت میں گستاخی اور توہین ہو رہی ہے، کہ اتنا علم تو جو ہے نا پاگلوں کو بھی ہے، تو کیا توہین نہ ہوئی؟ ایسا علم تو پاگلوں کو ہے، تو جو بھی معنی لیں گے اس میں بھی اہانت موجود ہے، اور کوئی بالکل ایسا معنی بتائیے
کہ جس کی طرف ذہنی نہ جائے، جس کا معنی بن ہی نہ سکے، تو وہ تعویل نہیں ہے، وہ متعذر ہے، وہ تحریف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چلیے کہتے ہیں ثم ذکر الشافعیۃ منہ تأویلات للحنفیہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شافعیہ نے، ائمہ شافعیہ نے حنفیہ کی کچھ تعویلات بیان کی ہیں۔ فمنہا قولہم، چونکہ ان کے ہاں 3 قسمیں ہیں تو اب یہیں سے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے حنفیہ کی طرف سے کچھ تعویلات کا ذکر کیا اور بطور رد کیا، رد کرنے کے لیے کہ حنفیہ کی یہ تعویل نہیں چلے گی۔ تو یہ بیان انہوں نے اس طرح سے کیا، تو اس سے ہمارے نزدیک تعویل کی جو دونوں قسمیں ہیں ان کی مثالیں بھی آ جائیں گی، اس پہ تھوڑی بحث بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہماری تعویلات کو شافعیہ محل اعتراض میں ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے اعتراض کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اور مصنف نے جواب دیا ہے مختصراً اور شارح نے تفصیل سے۔ تو چلیے اس بحث کو بھی ذرا دیکھتے ہیں، اور غور اور توجہ سے آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی مثال ہے کہ حنفیہ نے تعویل کی ہے اور شافعیہ اسے بیان کر رہے ہیں کہ حنفیہ نے یہ تعویل کی ہے اور یہ تعویل ٹھیک نہیں ہے، رد کیا اسے۔ ومنہا قولہم، تو فرمایا انہی تعویلات میں سے حنفیہ کا یہ قول کہ فی قول علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام فی کتاب عمرو بن حزم، عمرو بن حزم کو جب بھیجا گیا تھا صدقے کی وصولی پہ، صدقات کی وصولی پہ، صحابی ہیں، تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پاس خط بھیجا، تحریر بھیجی، حکم دیا، اور اس میں کیا بھیجا کہ کتنا کتنا صدقہ لینا ہے۔ تو اس میں ایک حکم یہ تھا فی 40 شاتن شاتن، یہاں پہ شات کا لفظ 2 بار ہونا چاہیے، فی 40 شاتن شاتن، ٹھیک ہے؟ تو فی 40 شاتن شاتن، 40 بکری میں ایک بکری ہے، یعنی زکوٰۃ جو صائمہ جانوروں میں ہے اس میں نصاب تو رسول کریم علیہ السلام نے بتایا نا، انما الصدقات للفقراء، قرآن پاک نے فرما دیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ قرآن پاک نے فرما دیا، لیکن تفصیلات کون بتائے گا؟ نہ تو شرطوں کا بیان ہے، نہ نصاب کا بیان ہے، نہ کتنا دینا وہ بیان ہے، یہ بیان تو نہیں نہ ہے نصوص میں، یعنی قرآن پاک میں تو نہیں مل رہا ہے ہم کو، تو حضور کریم علیہ السلام نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ تو فرمایا کہ صائمہ جانوروں میں جو زکوٰۃ ہے، وہ اگر بکری ہیں تو 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری دینا ہے، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، فی 40 شاتن شاتن، ٹھیک ہے؟ اے قیمتها، تعبیر حنفیہ نے یہ کی ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری، یعنی ایک بکری کی قیمت، ٹھیک ہے؟ مقولۃ للقول، تو یہ فمنہا قولہم، یہ ترکیب بتا رہے ہیں، قولہم ہے نا، قولہم مضاف مضاف الیہ، اور اس کا مقولہ کیا ہے؟ یہ ہے فی 40 شاتن اے قیمتها، یہ ان کا مقولہ ہے۔ قول کا مقولہ کہاں ہے؟ اے قیمتها، حنفیہ نے یہ کہا ہے، اس حدیث پاک میں حنفیہ نے کیا کہا ہے کہ بکری، سرکار نے فرمایا بکری، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بکری کی قیمت، ہاں۔ تو یہ جو تعویل کی ہے حنفیہ نے کہ اگرچہ حدیث پاک میں کہا گیا بکری، لیکن بکری سے بکری مراد نہیں ہے بلکہ بکری کی قیمت مراد ہے، تو 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، فَإِمَّا بِإِرَادَةِ الْقِيمَةِ مِنْ لَفْظِ الشَّاةِ اور بِالتَّقْدِيرِ فِي نَظْمِ الْكَلَام، یا تو یوں کہ لفظ شات سے شات کی قیمت مراد ہو، اور یا پھر یہ کہ نظم کلام میں اسے مقدر مانیں، حذف مضاف کہہ لیجیے آپ، فی 40 شاتن شاتن، یعنی قیمت الشات، قیمت الشاتی، حذف مضاف، مضاف محذوف مان لیجیے،
تو یا تو نظم کلام میں مضاف محذوف مان لیجیے، اور یا پھر یہ کہ مضاف محذوف نہیں مانیے، شات ہی ہے لیکن شات سے مراد شات کی قیمت۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں تعویل کی۔ تو اس طرح سے حنفیہ نے بیان کیا، تو شافعیہ اس پہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَهَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدٌ، یہ تعویل کیسی ہے؟ بعید ہے، اس لیے کہ یلزم ان لا یجب الشاۃ فللقیمۃ فیجب ان لا تکون مجزئۃ لو اداها، کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ بکری واجب نہ ہو بلکہ بکری کی قیمت واجب ہو، تو اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی بکری ہی اگر زکوٰۃ کے طور پہ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہ ہو، ان لا تکون مجزئۃ یہ کافی نہ ہو، اگر کیا دے دے۔ اب چلیے تھوڑا سا میری طرف سے آپ لوگ غور سے بحث سن لیجئے تاکہ سب باتیں آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا یہ من جملہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے حق اللہ ہے، معاملات جو ہے نا یہ ہوتے ہیں حق العباد، ٹھیک ہے؟ تو نماز حق اللہ عبادت ہے، روزہ حق اللہ ہے، اور حج بھی جو ہے نا حق اللہ عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ تو عبادات جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ ہیں۔ تو ان میں جو چونکہ حقوق اللہ کے تعلق سے ہمیں اس کی کنہ اور حقائق تک جو ہے نا رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے، جو بھی قرآن یا حدیث نے بتا دیا اسی پہ ہم جم جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس کی تعلیل۔ تو یہ اختلاف ہے کہ تعلیل درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو عبادات میں تعلیل درست نہیں، کہ یہ کہا، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو کیوں دیا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ تعلیل عبادات میں، حالانکہ معاملات میں تعلیل درست ہے۔ معاملات میں تعویل نہیں بات کرو، تعلیل، جیسے فرما دیا کہ سونا چاندی بیچو، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تو اب اس میں تعلیل کی نا کہ کیوں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برابر برابر ہو، اور اگر زیادہ ہو جائے تو ربا ہے، تو تعلیل کی، اور تعلیل کرنے کے بعد فرمایا کہ اور اموال میں ربا ہے، ہو سکتا ہے، سب نے تعلیل کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عبادات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا، کیوں کیا؟ تو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم ہاضمہ درست رہے اور صحت ٹھیک ٹھاک رہے، تو اب ٹھیک ٹھاک رہے اس سے فائدہ ضرور ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہر 2 مہینے کے بعد 2-4 روز روزہ فرض ہونا چاہیے۔ کہ 1 مہینے میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہر اگلے مہینے میں 2 دن روزہ کیا ہونا چاہیے؟ تعلیل سے یہ معاملہ ہوگا نا، تعلیل سے کیا ہوگا کہ حکم متعدی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر نماز کے بارے میں تعلیل کرنا شروع کر دیں کہ نماز اس لیے کہ ایکسرسائز ہے بہترین، آدمی کے جوڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جوڑ اور پورا بدن جو ہے نا متحرک رہتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز ہے۔ اگر یہ تعلیل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ پہلے سے بڑا پنکچوئل ہے، پابند ہے، تو اسے ضرورت نہیں، بس وہ 2 ٹائم کی پڑھ لیا کرے، ہے نا؟ اور جس کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے وہ 5 کے بجائے 10 ٹائم اسے پڑھنا پڑے گا۔ جب تعلیل کریں گے تو یہ فسادات آئیں گے نا۔ تو عبادات میں تعلیل نہیں ہوتی، من و عن قبول کرنا ہوتا ہے، جو بات بتا دی ہے وہی دینا ہے، جو شرع نے جو نصوص جو الفاظ کلمات استعمال کر دیے اسی کو کرنا ہے، اس میں کوئی اور مطلب نکال کر کے تعویل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حق اللہ تو ہے لیکن مصرف کے اعتبار سے حق العباد بھی ہے، مصرف کے اعتبار سے حق العباد، حق الفقراء ہے کہ نہیں ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت کریمہ نہیں بتا رہی کہ بندوں کا حق ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، لیکن زکوٰۃ ہے اللہ کے لیے، بندوں کے لیے بھی ہے، ورنہ کہیں چھوڑ کے آ جائیے گا تو زکوٰۃ ہو جائے گی ادا؟ سب جتنی زکوٰۃ ٹوٹل نکالا اور جا کے سمندر میں پھینک دیا، مقصد اگر یہی ہے کہ اپنا مال نکالو اپنے پاس سے
پھینک دیا نالی میں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا معاملہ مختلف ہے، حق اللہ بھی ہے اور حق العباد بھی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، جب حق العباد ہے تو پھر اب وہاں تعلیل چلے گی، اب وہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ حنفیہ کا موقف ہے کہ زکوٰۃ میں مصرف کی جہاں بات آئے گی تو وہاں تعلیل درست ہے، چلے گی، کیونکہ حق العباد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روئے زمین پر جتنے بھی متحرک بالارادہ چلنے والے لوگ ہیں، چلتے پھرتے جانور ہوں، انسان ہو، جو بھی، ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ تو انسانوں کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو رزق کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسانوں کے دو حصے فرما دیے، ایک غریب اور ایک مالدار۔ مالداروں کا رزق ان کے حوالے کر دیا، غریبوں کا رزق انہیں نہیں دیا، مالداروں کو دے دیا، اور کہہ دیا کہ چلو تم ان غریبوں کو دو، کیونکہ حق اللہ ہے۔ تو کیا اللہ نے کب کہا کہ مسجد میں لگا دو؟ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا منع ہے؟ اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، وانتم الفقراء، لوگ فقراء ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہے حق فقراء کے لیے، اسی لیے فرمایا انما تؤخذ من اغنیائہم وتعطى لفقرائہم، اغنیا سے زکوٰۃ کا مال لیا جاتا ہے، فقراء کو دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے تعلیل چلے گی، اور اسی لیے حنفیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ فرما رہے ہیں کہ فی 40 شاتن شاتن، تو اس سے مقصد بکری کی تعیین نہیں ہے، مالیت بتانا ہے، مقدار بتانا ہے۔ شافعیہ نے کہا کہ فی 40 شاتن شاتن کہہ کر کے حضور نے بکری کی تعیین کر دی ہے، تو جیسے مغرب میں 3 رکعت کی تعیین ہو جاتی ہے، ہم 4 نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے بکری کی تعیین ہو گئی تو پیسہ نہیں دے سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بکری کی تعیین نہیں ہے، مقدار کی تعیین ہے، اور مقدار کی تعیین کی ایک مثال دی ہے۔ تو بکری 40 بکری میں ایک بکری، اس کا مطلب بکری کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا، تو بکری دو یا اس کی قدر و قیمت کے مطابق کوئی چیز دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے فقراء کے فقر کا علاج کرنا چاہا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ضرورت جو ہے نا وہ اس میں آسانی سے پوری ہوتی ہے کہ بکری دے دیں یا پھر بکری کی قیمت دے دیں۔ اگر آپ یہ متعین کر دیجئے گا کہ بکری ہی دینا پڑے گا، بکری دینی پڑے گی، ورنہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، تو جس کو پہلے ہی ایک بکری مل چکی ہے، پھر آپ ایک اور بکری لا کے دے رہے ہیں، اس کو تب بکری کو جو ہے ذبح کر کے گوشت تو بنا لے گا، لیکن روٹی بھی ضرورت ہے، اس کو چاول بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر عام کیا جائے کہ بکری دے یا بکری کی قیمت دے، تب نہ اس میں ضرورت کی کفالت زیادہ ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے چونکہ محتاجوں کی کفالت مقصود ہے، اور کفالت جو ہے نا عام رکھنے میں بہتر ہے، تو حضور کریم علیہ السلام بکری فرما ضرور رہے ہیں، لیکن وہ بکری بیان کرنا اصل میں ایک مالیت کا ایک معیار بتا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ متعین بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد صورتن یا معنن، صورتن بکری یا معنن بکری۔ صورتن بکری کا مطلب وہی بکری جو بکری دکھ رہی ہے، معنن بکری کا مطلب ایک بکری 5,000 کی مل رہی ہے تو 5,000 دے دو، بندہ چاہے بکری خریدے، چاہے چاول خریدے، چاہے کپڑا خریدے، چاہے کچھ خریدے۔ وہ بکری جو فرمایا، بکری کی تعیین کے لیے نہیں فرمایا، ایک مالیت کے معیار کے لیے فرمایا۔ بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب ان کا اعتراض اور جواب سب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ فی 40 شاتن شاتن، اور اس سے مراد کیا ہے؟ فی 40 شاتن قیمت و شاتن، اے قیمتها۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویل بعید ہے، کیونکہ اس سے لازم، اب ان کا اعتراض شافعیہ کا، کہ اس سے لازم یہ آ رہا ہے کہ
حدیث پاک نے یہ فرمایا، اعتراض دیکھیے غور سے، حدیث پاک نے کہا کہ 40 بکری میں ایک بکری، اور آپ نے ایسا معنی کر دیا کہ بکری ہی ہضم ہو گئی، آپ نے کہہ دیا بکری کی قیمت، تو بکری ختم. لہٰذا اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ بکری کی قیمت، تو اس کا عبادات میں یہ ہوتا کہ جو بیان ہوتا ہے وہی کرنے سے ہوگا، کچھ اور کرنے سے نہیں ہوگا. لہذا کوئی بندہ بکری دے دے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک بکری سے مراد ایک بکری کی قیمت. جب قیمت کہہ دیا تو قیمت آ گئی نا یہاں پہ، پھر بکری کہاں گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری اگر کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. حدیث پاک میں حضور فرمانے ایک 40 بکری میں ایک بکری، اور آپ کہہ رہے ہیں بکری دیں گے تو ادا ہی نہیں ہوگی. یہ اعتراض ہے کس کا؟ ہمارے اوپر. ہم جواب میں کہیں گے ہم نے کب کہا؟ یہ ہم نے کب کہا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم آتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بکری سے مراد بکری کی قیمت ہو، جو مراد ہے وہی متعین ہے اور کچھ اور نہیں لے سکتے. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ لازم اس سے یہ آتا ہے کہ بکری واجب نہ ہو بلکہ قیمت واجب ہو. تو لازم یہ ہوگا کہ خود بکری جو ہے مجزئہ نہ ہو. لو ادا، اگر بکری دے دے کوئی تو کافی نہ ہو، یعنی زکوٰۃ اس کی ادا نہ ہو. ٹھیک ہے. وما قالوا فی، یہ اعتراض تھا. اور اسی کے کو مضبوط بنانے کے لیے، شافعیہ کے اعتراض کو مضبوط بنانے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تعلیل میں جو حنفیہ نے کہا کہ ان الزکاۃ لدفع حاجات المحتاج ودفع الحاجت فی القیمت اشد، کہ زکوٰۃ کس لیے ہوتی ہے؟ محتاج کی حاجتوں کی کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ یہ مقصد ہے، ان کی حاجت روائی. اور قیمت میں حاجت روائی زیادہ ہے. بکری میں ایک کام چلے گا نا، انسان کو ضرورت ہے کھانے کی، روٹی اور غلے دونوں، غلے کی بھی، ادام سالن کی بھی، تو وہ تو صرف سالن کا کام کر رہا ہے. چلو مان لیا کوئی بندہ اسی پہ اکتفا کر لیا، خالی گوشت ہی کھا کے رہ گیا، تو اس کو رہنے کا مکان بھی چاہیے اور کپڑا بھی. یہ سب بنیادی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بغیر کپڑے کے رہے گا؟ ہے نا. اور قیمت اگر دے دے تو پھر سارا کام چل جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حنفیہ نے تعلیل کی ہے کہ زکوٰۃ محتاجین کی حاجت روائی کے لیے ہے، اور قیمت اگر دیتے ہیں تو اس میں زیادہ حاجت روائی ہے، اس پر شافعیہ کا اعتراض ہے کہ یہ تعویل درست نہیں ہے. فغیر صحیح، یہ تعویل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَعْنًى مُسْتَنبَطٌ مِنْ أَصْلٍ مُبْطِلٍ إِيَّاهُ، کیونکہ یہ ایک ایسا معنی ہے جو ایسی اصل سے لیا گیا ہے جو اس اصل کو ہی باطل کر دیتا ہے. کہ لفظ شات سے آپ نے معنی نکالا قیمت، اور جو معنی نکالا وہ اصل ہی کو باطل کر دے. ایک لفظ سے ایک معنی نکالا، لیکن ایسا معنی نکالا جو اصل کو ہی، حالانکہ اسی سے نکالا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تعویل جو ہے نا، یہ تعلیل درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے معنی، یہ ایسا معنی ہے جو ایسی اصل سے مستنبت ہے کہ جس سے اصل معنی ہی باطل ہو جاتا ہے. وَكُلُّ مَعْنًى اُسْتُنبِطَ مِنْ حُكْمٍ فَأَبْطَلَهُ باطل، اور ہر وہ معنی جو کسی ایسے حکم سے اخذ کیا گیا ہو کہ یہ معنی اس حکم کو ہی پھر باطل کر دے، تو ایسا معنی باطل ہوتا ہے. تو کل فی اربعین شاتن، شاتن کہنے سے شات کا معنی اگر قیمت لیتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ بندہ اگر ایک بکری دے دیتا ہے 40 بکری میں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اس سے لازم یہ آئے گا کہ اگر قیمت معنی لے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیمت ہی دینا ضروری ہے، اگر بکری دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ باطل ہو رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی باطل ہے. قضا فی شرح المختصر، شرح مختصر میں ایسا ہی لکھا ہے. لیکن اب ہمارا جواب کہتے ہیں کہ والحق انہ لیس تعویلا، حق بات یہ ہے یہ تعویل ہے ہی نہیں. یہ تعویل ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ شاتن کا معنی قیمت و شاتن نہیں. ہمارے دیکھیے استنباط ہے نا.
یہ استنباط ہے. کہتے ہیں کہ والحق انہ لیس تعویلا وان مرادهم ان وجوب الشاة يتضمن جواز بدلها في الاداء لان المنظور في الزكاة المالية دون الصورة لانها لدفع حاجة الفقراء والقيمة اوفى به. ہماری بات دیکھیے، جواب یہ اس کا، یہ تعویل آپ کہہ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے حنفیہ کے اس مسئلے میں. یہ تو تعویل ہے ہی نہیں. حنفیہ کی مراد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا فی 40 شاتن شاتن، 40 بکری میں ایک بکری، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بکری کا جو وجوب ہے وہ اس کے ضمن میں اس کے بدل کا جواز بھی ہے. ہم نے یہ کب کہا کہ بکری سے مراد اس کی قیمت ہے؟ کہ اس کا کہتے ہیں بکری کا معنی بکری کی قیمت ہے تو بکری ختم. ہم نے کہا کہ بکری سے مراد بکری ہی ہے نا، لیکن اس کا بدل بھی جائز ہے، کیونکہ بکری کی تعین مالیت کی تعین کے لیے ہوئی ہے. یہ استنباط ہے ہمارا. بکری کی تعین رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی تو ذات بکری کو متعین کرنے کے لیے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ ایک بکری سے اس کی مالیت کا اندازہ ہوتا ہے. جبھی تو اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، مرغ ہے، یہ سب الگ الگ سائز کے جانور ہیں تو الگ الگ مالیت ہے. تو مالیت بیان کرنا وہ مالیت کے بیان کرنے کے لیے، اور نصاب میں یہی ہوتا ہے. تو جب مالیت کو بیان کرنے کے لیے تو بکری بھی شامل ہو گئی اور بکری کی قیمت بھی شامل ہو گئی. ہم نے بکری کو آؤٹ کہاں کیا ہے؟ تو ہماری مراد کیا ہے کہ وجوب شات یعنی بکری کا وجوب اس کے بدل کے جواز کو بھی شامل ہے ادا میں، کہ بکری دے دے تب بھی اور اس کا بدل یعنی قیمت دے دے تب بھی درست. لأن المنظور، کیونکہ زکوٰۃ میں مقصود مالیت ہے. زکوٰۃ میں مقصود کیا ہے؟ صورت نہیں ہے. اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ آپ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے دیجئے یا پیسے سے دے دیں. مالیت مقصود ہے. اور کیوں مالیت مقصود ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے حاجات فقراء کو پوری کرنے کے لیے. فقراء کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے نا، تو پھر مال سے پوری ہوگی نا ضرورت. یہ کسی عین سے پوری ہوگی. عین سے ایک ضرورت پوری ہو سکتی ہے عین سے، اور مال سے ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. اگر پیسہ دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں تو ساری ضرورت ہے کہ وہ قیمت سے بازار سے کچھ بھی خرید لے گا جو ضرورت ہے اس کو. اور اگر مال دیتے ہیں آپ، عین دیتے ہیں، تو جو چیز دیں گے نا وہی. اب دوا دینا ہے تو جناب ساری دوائیں لا کر کے دے دی آپ نے، ہم دوا کا کیا کریں گے؟ مریض کو ضرورت ہے. مریض بھی ہو تو مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ دوا ہے نا، وہ غذا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، تو ایک ہی ضرورت پوری ہوگی نا. چلیے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں منظور مالیت ہوتی ہے نہ کہ صورت. اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہی ہے فقراء کی حاجت روائی کے لیے، اور قیمت سے یہ زیادہ کام ہوتا ہے، قیمت سے زیادہ حاجت روائی ہوتی ہے. کہتے وقت دل علی ذلک نص معاذ، ہم اس پہ دلیل بھی رکھتے ہیں. ایسا مت سمجھیے کہ ہمارے نزدیک آپ نے کہہ دیا کہ یہ تعویل کر رہے ہیں حنفیہ اور کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے کچھ بھی. ہم دیکھیے دلائل کا ذخیرہ ہے اس سلسلے میں. شات حضور کریم علیہ السلام نے ضرور بولا، فرمایا، لیکن شات سے مراد جو ہے نا مالیت کے لیے، برائے مالیت ہے وہ. اور اس کی دلیل دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنصیص ہے، صراحت ہے، جیسا کہ بخاری نے تعلیقاً بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ اس پر وقت دل علی ذلک، کس پر؟ اے علی جواز الاتیان باداء القیمت بدلا منها، یعنی اس بات پر کہ اگر کوئی بکری دے یا بکری کی قیمت ادا کرے بکری کے بدلے میں تو وہ بھی جائز ہے. اور اس بات پر کہ زکوٰۃ کی کے ایجاب میں منظور مالیت ہے، عین فلاں بکری اور گائے فلاں فلاں نہیں ہے، بلکہ مالیت مقصود ہے. تو اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنصیص، صراحت، جیسا کہ امام بخاری نے تعلیقاً بیان کیا. اور امام بخاری کی تعلیقات عموماً صحیح ہوتی ہیں، مسند ہوتی ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے نا بصیغہ تمریز ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا وفی بعض شروح التحریر، اور تحریر الاصول جو امام ابن حمام کی کتاب ہے ان کی شروع، تو کسی شرح میں
یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بخاری کی جو تعلیق ہے، تعلیقاً امام بخاری نے امام حضرت معاذ بن جبل کی کا قول بیان کیا، اسے مسندن بھی بیان کیا گیا ہے، متصلاً بسند صحیح، حضرت یحییٰ ابن آدم نے ہاں سند صحیح سے متصل کیا، وصلہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آتونی بخمیس ولبیس مکان الذرۃ والشعیر اہون علیکم وخیر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا زکوٰۃ وصول کیا، انہوں نے تو حکم دیا تمام لوگوں کو کہ آتونی بخمیسن او لبیسن، یا تو خمیس لاؤ یا لبیس لاؤ، ذرہ اور شعیر کی جگہ پہ، ذرہ مکئی، شعیر جو، تو مکئی ہے، جو ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، تو وہاں پر یہ دو فصلیں اگتی ہوں گی، جو ہے اور مکئی ہے، تو سارے کے ساری پبلک جو ہے نا وہ مکئی اور جو دے گی نا، تو ان سے ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن بہت زیادہ وہی مل رہا، کچھ اور نہیں مل رہا ہے، تو پھر اسی لیے حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ مکئی اور جو کی جگہ خمیس و لبیس لاؤ، خمیس لاؤ یا لبیس لاؤ. خمیس کا مطلب ایسا کپڑا جو 5 گز لمبا ہو، لبیس کا معنی ایسا کپڑا جو پہنا ہوا ہے، نیا کپڑا نہ، صحیح پہنا ہوا کپڑا دے دو، ٹھیک ٹھاک ہو، جس کی قدر و قیمت ہو. خمیس لاؤ یا لبیس لاؤ، کپڑا لاؤ، اس کی جگہ کپڑا بھی دے سکتے ہو. یہ کون کہہ رہا؟ حضرت معاذ. کیسے انہوں نے بدل دیا؟ کیا آپ کہیں گے اس کو؟ وہ تو مانگ رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو یا اختیار دے رہے ہیں کہ چلو ذرہ اور شعیر دینا ہو تو وہ، اور یا پھر خمیس یا لبیس دینا ہو تو وہ. اور فرماتے ہیں الواجبین، یہ ذرہ اور شعیر جو کہ یعنی مکئی اور جو کہ واجب ہے دینا، ان کی جگہ پر یا خمیس دے دو یا لبیس دے دو. وحاذ الایتاء، یہ اگر تم دو گے تو تمہارے لیے آسان ہوگا، اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ وہاں مدینہ، یہاں پر ہو سکتا ہے یمن کی بات ہو، دیکھنا پڑے گا کہاں پہ یہ لوگوں کو انہوں نے خطاب کیا. تو وہاں پر تمہارے لیے کپڑوں کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ تمہارے لیے کپڑوں کی کمی نہیں ہے. تم کو کہہ دیا جائے کہ کپڑا تو تمہارے لیے آسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مدینہ منورہ میں کپڑوں کی کمی ہے، وہاں پر کھانے کی کمی نہیں ہے، یعنی وہاں پر کھجوریں بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں، تو کھانا بہت بڑا مسئلہ نہیں، کپڑے کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ. تو اگر تم مکئی اور جو کی جگہ کپڑے دو گے تو تمہیں دینا آسان ہوگا اور صحابہ کے لیے بہترین ہوگا، ان کی حاجت روائی اس میں زیادہ ہوگی. کیا اس حدیث پاک سے، اس روایت سے، اس تعلیق سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو حنفیہ بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْإِيتَاءُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بالمدینہ. کیوں مدینے کے صحابہ کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ لِأَنَّ الثِّيَابَ فِي دِيَارِهِمْ كَثِيرَةٌ، کیونکہ جہاں کے لیے حضرت معاذ نے خطاب کیا ہے کہ تم لوگ کپڑے دے دو، تمہارے لیے آسان ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں کپڑے بہت ہیں اور مدینہ منورہ میں کم ہے. اور صحابہ کرام چونکہ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور اعراض دنیا سے، کمانے دھمانے سے، ہے نا، اور اسی میں دل لگانے سے وہ اعراض کرتے ہیں، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں زہد ہوتا ہے، عبادات کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. تو اس لیے فلا یجدون ثیابا، تو وہ کپڑے نہیں ان کے پاس زیادہ ہوتے. وہم کانوا فی رخوۃ ومتمولین، اور یہ جو لوگ تھے جن سے یہ زکوٰۃ کی چیز لی جا رہی تھی، یہ تو خوشحالی میں تھے، مالدار تھے، ان کو کپڑا دینے میں پریشانی نہیں تھی. فَإِعْطَاءُ الثِّيَابِ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ، تو کپڑے دینا ان کے لیے آسان ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فقراء کی حاجت روائی کا خیال ہے اور تبدیلی ہو رہی ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر ذرہ اور شعیر بطور تعین اگر ہوتا تو پھر حضرت معاذ بدلتے اس کو. اس سے سمجھ میں آیا کہ مالیت مقصود ہے. وَأَيْضًا، اور ایک اور آپ دیکھ لیجئے قرینہ یا دلیل، فرماتے کہ ورد فی کتاب خلیفۃ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الصدیق الأکبر رضی رضوان اللہ تعالی علیہ علی ما رواہ البخاری. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیکھو، بخاری کی روایت میں موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک آرڈیننس جاری کیا. وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں انہوں نے حکم دیا کہ من بلغت عنده صدقۃ الجزع وليست عنده جزع وعنده حقہ فإنها تقبل منه الحقہ. جس کے پاس جو ہے نا جزع کا صدقہ پہنچ جائے کہ جزع دینا پڑے، اور اس کے پاس جزع نہ ہو، حقہ ہو، تو اس سے حقہ ہی قبول کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ 2 بکری ایڈ کر دیں، 2 بکری بھی بڑھا دیجئے. ان استیسرۃ لہ، اگر اس کو دینا آسان ہو، یا 20 درہم بڑھا دیں. ٹھیک ہے؟ تو حقہ، جزعہ، بنت مخاض، بنت لبون، یہ قدوری شریف میں سب پڑھ لیا ہوگا. بنت لبون یعنی 1 سال کا بچہ جو ہے، جو دوسرے سال میں قدم رکھے. 2 سال کا بچہ جو تیسرے سال میں قدم رکھے، وہ بنت مخاض ہو گیا. اور پھر حقہ ہے جو 2-3 سال مکمل ہو گئے، چوتھے سال میں قدم رکھا. ٹھیک ہے؟ اور 4 سال مکمل ہو گئے، 5ویں سال میں قدم رکھا، تو وہ جزا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اگر کسی کی زکوٰۃ اتنی آ رہی ہے جانوروں کی وجہ سے کہ ایک جزا دینا اسے، اور جزا ہے نہیں، تو چلو ٹھیک ہے، ایک حقہ دے دو اور ساتھ میں 2 بکریاں. تو جزا اور حقہ میں جو ڈفرنس ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 سال اور 4 سال والے میں قیمت کی کمی بیشی ہوگی نا. تو 4 سال والا جانور دینا ہے تم کو، اور تمہارے پاس ہے نہیں، تمہارے پاس 3 سال والا ہے. تو 3 سال والا دے دو، اور 1 سال کی وجہ سے جو کمی آ رہی ہے قیمت میں، ہے نا، تو اس کی جگہ 2 بکری دے دو. تو دیکھ رہے ہیں نا کہ واجب وہ ہے، مگر یہ فرما رہے کہ وہ نہ دے سکو تو یہ کر لو. یعنی مالیت میں جو فرق پڑ رہا ہے اس کی جگہ پہ کیا کر دو، کچھ چیز بڑھا دو. تو سارا معاملہ مالیت کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا فرمایا؟ ومن بلغت عنده، اور کسی کا صدقہ جو ہے نا حقہ کے حد تک پہنچ رہا ہے کہ حقہ دینا ہے اسے، اور اس کے پاس حقہ ہے نہیں، 3 سال والا جانور ہے نہیں، اس کے پاس جزا 4 سال والا ہے، تو اب فإنہ، تو جزا ہی قبول کر لو. یعنی دینا ہے 3 سال والا، اور 3 سال والا نہیں بلکہ اس سے ہائر، اس سے بڑی کوالٹی والا، بڑی قیمت والا ہے، جزا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ٹھیک ہے وہی لے لو. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 دِرْهَمًا، اور صدقہ ریسیو کرنے والا جو صدقہ وصول کر رہا ہے وہ اس کو واپس 20 درہم دے. کیونکہ 3 سال والے کی جگہ 4 سال والا لے رہے ہو تو زیادہ قیمت والا لے رہے ہو نا، تو اسے زیادہ گراں چیز دینی پڑ رہی ہے، تو بدلے میں تھوڑا سا 20 درہم کس کو واپس کرو، صدقہ جو دے رہا ہے اس سے، ہاں، اس کو دے دو واپس. مصدق سے مراد یہاں پر زکوٰۃ کلیکٹر جو ہے. اور فرماتے ہیں کہ وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةٌ بِنْتُ لُبُونٍ صَدَقَةُ بِنْتِ لُبُونٍ وَلَيْسَتْ عِندَهُ بِنْتُ لُبُونٍ وَعِندَهُ بِنْتُ مَخَاض. تو جس کا صدقہ بنت لبون تک پہنچتا ہو اور اس کے پاس بنت لبون نہیں، بنت مخاض ہے، 1 سال والا بچہ، تو بنت مخاض ہی قبول کر لے. وَيُعْطَى مَعَهَا 20 وَيُعْطِي مَعَهَا 20 درہم. اور اب چونکہ وہ نچلا درجے کا دے رہا ہے تو 20 درہم اور دے یا 2 بکری اور دے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سمجھ میں آ رہی بات نا؟ وفی مبدأ ھذا الکتاب، یہ پوری تحریر، پورا خط لکھا انہوں نے، اور اس کے شروع میں انہوں نے لکھا تھا کہ ھذہ فریضۃ الصدقہ التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیجئے جناب، اس خط میں انہوں نے حضور کی طرف منسوب کر دیا اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ یہ وہ صدقہ ہے جسے رسول کریم علیہ السلام نے متعین کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ جو فرما رہے ہیں کہ اگر کمی ہو رہی ہے تو 2 بکری دے دو، 20 درہم دے دو، زیادہ لے رہے ہو تو واپس کر دو، تو سارا معاملہ مالیت کا ہے. اس کا مطلب مالیت کا معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام سے ثابت فرما رہے ہیں. فَإِذًا ظَهَرَ مِنْ هَذَا، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ أَنَّ ذِكْرَ الشَّاةِ
یہ بکری کا ذکر جو ہے نا، یہ بکری کی تعیین کے لیے نہیں ہے، بلکہ مالیت کی تعیین کے لیے، لتعیین المالیت الواجب، واجب کی مالیت کی تعیین کے لیے اور اس کی مالیت کو بتانے کے لیے، لا ان الواجب صورت الشاۃ، نہ یہ بتانے کے لیے کہ واجب جو ہے نا صورتن بکری ہی واجب ہے بہرحال، ایسا نہیں۔ فلاح ان هذا استنباط وليس بتاویل، تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ جو دیکھیے ہمارا طرز استدلال، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ استنباط ہے، استنباط للمنات، یہ جو منات ہے، جو وجہ ہے نا، اس کا استنباط ہے، نہ کہ تعویل، کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور کہاں سے دیا جا رہا ہے، اس کا استنباط ہے۔ یہ تعویل نہیں ہے کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بکری کا معنی بکری نہیں ہے، بکری کا معنی قیمت ہے۔ فإن الشاۃ عَلَىٰ، کیونکہ اس استنباط کی بنیاد پہ بکری اپنے معنی پہ رہ جاتی ہے۔ بکری کا لفظ جو ہے نا، وہ اپنے معنی سے پھیرا نہیں جا رہا ہے۔ تعویل میں کیا ہوتا ہے؟ تعویل میں تو لفظ اب اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہوتا نا۔ یہاں پہ شات فی اربعین شاتن، شاتن میں شات موجود پھر بھی ہے نا، کہ بکری دے گا تب بھی ہو جائے۔ تو اگر یہ تعویل ہو تو جس لفظ کو اس کے اصلی معنی سے پھیر کے دوسرا معنی بتایا جا رہا ہے، اصلی معنی کینسل ہو جاتا ہے نا۔ یہاں تو نہیں کینسل ہوا، بکری کا بکری جو ہے نا اپنے معنی اصلی پہ باقی ہے۔ اور وذکرها لانها یا وذکرها لانها معیار معرفت الواجب، تو سوال یہ ہوگا کہ اگر بکری سے مقصد یہ تھا کہ مالیت کی تعین، تو بکری ذکر ہی کیوں کیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذکر اس لیے کیا کہ واجب کے معرفت کا یہ ایک معیار ہے، مالیت کو سمجھنے کے لیے ایک معیار ہے بکری۔ اگر گائے کہتے وہ الگ معیار ہو، اونٹ کہتے الگ معیار ہوتا، یہ معیار کی وجہ سے۔ وعدہ منہ خروج عن المقام، تو اس کو جو کہ ہے استنباط، اور شافعیہ اسے کہہ رہے ہیں تعویل، اگر اس استنباط کو تعویل آپ کہیے گا تو یہ مقام سے خروج ہو جائے گا۔ یہ ایسی بات پر اعتراض آپ کر رہے ہیں جو اعتراض وارد ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے تعویل کہا نہیں اور آپ نے تعویل لے کر کے اعتراض پہ اعتراض ٹھونک دیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں بل اراد لا یتوجہ، بلکہ ان کا شافعیہ کا اراد تو یہ سامنے آتا ہی نہیں ہے، یہ متوجہ ہی نہیں ہے، مگر وہی کہ اس اعتراض کی وجہ وہی جو انہوں نے ذکر کیا کہ ان استنباط العلت المبطلۃ للنص لا یجوز، یہ واو غلط ہے، صاحب کاتب ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسی علت کا استنباط جو نص ہی کو باطل کر دے، ایسا استنباط جائز نہیں ہے۔ کہ آپ لوگوں نے، اے حنفیہ، آپ لوگوں نے فی اربعین شاتن، شاتن میں کا معنی ایسا مستنبط کیا کہ نصی باطل ہو رہی ہے، کہ شات سے مراد شات نہیں ہے بلکہ قیمت ہے، اور ایسا استنباط جو مبطل نص ہو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعتراض کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے عذر وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا، یہ استنباط جائز نہیں ہے آپ نے کہا، یہاں ہم کہتے ہیں جائز ہے، وجہ وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، ان تغیر المنصوص لیس استنباط، یہ منصوص کی تبدیلی کہ ہم نے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا فی اربعین شاتن شاتن، اور ہم نے کہا کہ شات بھی اور قیمت بھی، اگر یہ تھوڑی موڑی تغیر ہو رہی ہے تو یہ تغیر یہ لیس استنباط کی بنیاد پہ تغیر نہیں ہے، بلکہ دوسری دلیلیں ہیں، اور وہ خاص نصوص میں موجود ہے کہ نصوص میں تبدیلی کی گئی ہے، نصوص میں بدل کو جائز قرار دیا گیا ہے، وہ دیگر دلائل ومن تأمل فیما قلنا، اور جو ہماری بات میں غور و فکر کرے گا اسے پتہ چل جائے گا اس اعتراض کا دفعیہ اور جواب، علم ان دفاع ما یورد انہ ان بقیہ، جو اعتراض یہ کیا جائے اس کا جواب وہ جان جائے گا، اگر یہ اعتراض کرے کہ ان
ابقى لفظ الشاة على معناه فهي الواجب ولا تجزئ القیمہ، کہ اگر لفظ شات کو اس کے معنی حقیقی پر باقی رکھا جائے تو واجب بکری ہی ہوگی، قیمت اگر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ ان اریدا، اور لفظ شات سے مراد اگر قیمت ہو تو پھر لامحالہ تعویل ہے، تو حنفیہ دونوں طرف سے پھنسیں گے کہ بکری بول کر کے بکری کو بکری کے لفظ معنی پر رکھا جائے تو بکری ہی دینی ہوگی، جو کہ شافعیہ کہتے ہیں قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر بکری سے بکری مراد ہے تو قیمت کفایت نہیں کرے گی، اور اگر بکری سے مراد قیمت ہے تو پھر تعویل تو ہو گئی، اور تعویل ہی کرنا یہ غلط ہے جس سے نص باطل ہو جائے۔ تو یہ کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب ہماری گفتگو سے سمجھ لے گا ہم نے کیا گفتگو کی ہے، کہ اصل میں مقصد یہاں پر مالیت ہے، اور مالیت کے معنی میں لیں گے تو یہ پھر تعویل نہیں ہے، بلکہ وہ معنی نکال رہے کہ جو بکری کو اور قیمت دونوں کو شامل ہے۔ نعم انہ تعویل بدلیل، ہاں یہ اگر تعویل ہے بھی تو یہ تعویل بلا دلیل نہیں ہے بلکہ تعویل دلیل سے، فلیس بعیدا، تو یہ تعویل بعید بھی نہیں ہے جو انہوں نے کہنا چاہتا کہ یہ تو تعویل بعید ہو گئی۔ وذالک، وہ کیسے، لأن الشاة علی معناها، کیونکہ بکری اپنے معنی اصلی پر باقی رہتی ہے، ولا يلزم منه عدم اجزاء القیمت، عدم اجزاء القیمت، یہ مصدر اجزاء، اجزاء نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیمت جو ہے نا کفایت نہیں کرے گی، بکری لازم ہے، بکری دے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بکری دینا لازم ہونے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بکری کی کوئی قیمت دے تو اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فإنها لم تذکر، کیونکہ یہ بات تو کہی نہیں گئی ہے نا، یہ بات نہیں کہی گئی کہ قیمت، فإنها لم تذکر لکونها ہی الواجب، یہ اس لیے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ بکری ہی واجب ہے، بل لکونها معیار الواجب، ہاں و تقدیر ہو، بلکہ اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بکری کا جو ذکر ہے یہ واجب کے معیار اور واجب کی تقدیر کے لیے، نہ کہ عین بکری کو لازم کرنے کے لیے۔ فل واجب حقیقتا هذا القدر من المالیت وهو المجزی ففهم، تو واجب اصل میں کیا ہے، یہ اس مقدار کی مالیت، یعنی بکری میں جتنی مالیت ہے وہ واجب ہے، چاہے بکری دیجیے آپ یا بکری کی قیمت دیجیے، اور بلا شبہ یہ کافی ہے۔ ففہم، تو آپ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرو۔ چلیے، یہ اعتراض اور جواب ابھی آگے چلے گا، ہم یہیں پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔